نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا پروگرام اللہ والوں کی باتیں، نام سے ہی پتہ چلتا ہے اس میں اللہ والوں کا تذکرہ ہونا ہے، اور ابتداً ہم اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیاری پیاری سیرتوں کو سن رہے ہیں۔ ہر ایپیسوڈ میں کسی نہ کسی صحابی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آج بھی بڑے ہی پیارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ لیے حاضر ہے۔ اچھی نیتیں کر لیجئے، رضا الہی کے لیے اس پروگرام میں اول تاخیر شرکت کریں گے۔ اللہ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو پانے کے لیے اس پروگرام کو دیکھیں گے، اور جن صحابی کا تذکرہ ہونا ہے ان کی محبتوں کو بڑھائیں گے، ان کی سیرت پر عمل کی کوشش کریں گے۔ چند ایک واقعات ان کے آج بیان ہونے ہیں، ان واقعات سے ہمیں کیا سیکھنے ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے، اس کو بھی حاصل کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوگے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج جن صحابی کا تذکرہ خیر کرنا ہے وہ ایسی شخصیت ہے کہ جو بڑے ہی زاہد اور سادگی والے، دنیا سے بے رغبتی والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی ہے، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ منورہ کی طرف۔ اللہ پاک کے حکام کی بجا آوری میں پیش رہے ہیں، اور عبادتوں اور ریاضتوں میں بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ معرکوں میں ہمیشہ شجاعت و بہادری اور دلیری کے جوہر دکھائے ہیں۔ دنیا نے نہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عیب و نقص پہنچا سکی، اور نہ ہی دینی رفعتوں سے نیچے گرا سکی۔ اور بھی بہت ساری خصوصیات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جن صحابی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ان کے فضائل حضور علیہ السلام کی زبانی یعنی ان کی احادیث سے سنتے ہیں، محبت بڑھ جاتی ہے، اور یقیناً جن سے محبت ہوتی ہے ان کی سیرت پر عمل کرنے کا، ان کی باتوں پر عمل کرنے کا شوق بھی بڑھتا ہے۔ آج جن کا تذکرہ خیر کرنا ہے ان کا نام حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وہ عثمان بن عفان نہیں جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، یہ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کئی عظمتیں آپ کی میں نے آگے بیان کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ساری عظمتوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بدری صحابی بھی ہیں، یعنی بدر میں بھی آپ شریک ہوئے ہیں، اور بدر میں جو شریک ہوئے ان کو جنت کا مژدہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے۔ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ کرام کی طرح ہمدردی کا جذبہ رکھتے تھے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ ان کی سیرت کا ایک پہلو سن کر اس پر بھی ہم عمل کی کوشش کریں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں تو ولید بن مغیرہ کے امان پا کر راحت و آرام سے اپنے شب و روز گزار رہا ہوں، لیکن دیگر صحابہ کرام سخت تنگی و مصیبت سے دوچار ہے، کیونکہ اسلام کے آغاز کے دور میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر بھی آزمائشیں آئی، لیکن ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام پر بہت زیادہ آئی، چونکہ وہ ایمان لا چکے تھے
اور مکے میں جو ان حضرات کے دشمن ہوئے انہوں نے ان حضرات پر بہت سارے ظلم و ستم ڈھائے. ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، پھر بعد میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی. لہٰذا اولین دور میں صحابہ کرام بہت ساری تنگی اور مصیبتوں کو برداشت کر رہے تھے. سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ میں تو ولید بن مغیرہ کی امان پا کر راحت و آرام سے اپنے شب و روز گزار رہا ہوں، لیکن دیگر صحابہ کرام سختی اور تنگی مصیبتوں سے دوچار ہیں. تو فرمایا اللہ کی قسم مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ایک مشرک کی امان میں رہ کر راحت و آرام پاؤں اور میرے رفقا اسلامی بھائی مصیبت و مشقت اٹھائے. چنانچہ آپ ولید بن مغیرہ کے پاس تشریف لے گئے اور اسے فرمایا اے عبد شمس کے باپ، تیری ذمہ داری پوری ہوئی، اب میں تجھے تیری امان لوٹاتا ہوں. اس نے پوچھا اے بھتیجے کیا ہوا؟ کیا میری قوم کے کسی شخص نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے؟ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں اور مجھے اس کے علاوہ کسی کی پناہ پسند نہیں. ولید نے کہا تو پھر جس طرح میں نے تمہیں اعلانیہ امان دی تھی اسی طرح اعلانیہ طور پر لوٹاؤ. پھر دونوں مسجد میں پہنچے تو ولید نے سب کو مخاطب کر کے اعلان کیا عثمان میری امان لوٹانے آیا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سچ کہتا ہے، یہ اپنی امان کو پورا کرنے والا ہے، لیکن مجھے پسند نہیں کہ میں اللہ کے سوا کسی کی امان میں رہوں، اس لیے میں اس کی دی ہوئی امان اسے واپس لوٹاتا ہوں. پھر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لے گئے اور قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھے. وہاں لبید بن ربیعہ بن مالک قریش کو اشعار سنا رہا تھا. آپ اس کے پاس بیٹھ گئے تو اس نے یہ شعر پڑھا جس کا معنی اس طرح سے بنتا ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے. تو آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا. پھر اس نے کہا اور ہر نعمت یقیناً زائل و ختم ہونے والی ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ اہل جنت کی نعمتیں تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. اس پر لبید بن ربیعہ نے کہا اے گروہ قریش، اللہ کی قسم مجھے کبھی بھی تم سے تکلیف نہیں پہنچی، یہ کون ہے جو مجھے اذیت دیتا ہے؟ ایک شخص نے کہا تم اس کی باتوں کا برا نہ مناؤ، یہ ہماری قوم کے ان بیوقوفوں میں سے ہیں جنہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا معاذ اللہ. یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح گویا کہ تانا دے رہے تھے. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو جواب دیا، یہاں تک کہ معاملہ بڑھ گیا. تو اس شخص نے اٹھ کر آپ کو تھپڑ دے مارا جس سے آپ کی آنکھ کو نقصان پہنچا. ولید بن مغیرہ جو قریب ہی کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا. کہنے لگا اے بھتیجے، اللہ کی قسم اگر تو میری امان میں رہتا تو تجھے نقصان نہ پہنچتا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بول کر یہی کہہ کر امان سے ہٹ رہے تھے نا کہ میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں، اللہ کی امان میں جاتا ہوں، تیرے امان کی حاجت نہیں مجھے. تو یہ کہنے لگا کہ اے بھتیجے اللہ کی قسم اگر تو میری امان میں رہتا تو تجھے یہ نقصان نہ پہنچتا. آپ نے فرمایا اے عبد شمس کے باپ، میری دوسری آنکھ بھی راہ خدا میں پہنچنے والی اس تکلیف کی مشتاق ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ میری دوسری آنکھ کو بھی راہ خدا میں تکلیف پہنچے، جو اس آنکھ کو پہنچی اسی طرح پہنچے. اور رہی امان کی بات تو میں اس کی امان میں ہوں جو تجھ سے زیادہ عزت و قدرت والا ہے. تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا. سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ دیگر صحابہ کرام آزمائش میں ہیں، اپنے کو تکلیف نہیں ہو رہی، لیکن کسی دشمن کی امان میں آپ تھے تو وہاں سے نکلنے کا آپ نے فیصلہ فرمایا اور اس کے بعد آپ پر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. دو باتیں بڑی پیاری یہاں پر، ایک تو ہمدردی مسلمین، اپنے اسلامی بھائیوں کی ہمدردی، اس کا خیال، اور دوسری بات رائے خدا میں آنے والی تکلیف کو برداشت کرنا. سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کو نقصان پہنچنے پر کچھ اشعار کہے. اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، اگر رضا الہی میں کسی بے دین کے ہاتھ سے میری آنکھ کو تکلیف پہنچی تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. بلا شبہ اس کے بدلے خدائے مہربان عز و جل مجھے اجر عظیم سے نوازے گا. اور اے میری قوم، اللہ جس سے راضی ہو جائے وہ خوش بخت ہے. اور فرمایا میں دین محمدی صاحب الصلاۃ والسلام کا پیروکار ہوں، اگرچہ تم مجھے گمراہ، بھٹکا ہوا اور بیوقوف کہو، اور دین اسلام کی اتباع سے میرا مقصد اللہ کو راضی کر رہا ہے.
تمہارے ظلم و زیادتی کے باوجود ہمارا دین حق ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کو نقصان پہنچا ہے، اب یہ کام نہیں کر رہی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے تعلق سے کچھ اشعار پڑھے۔ وہ کیا ہے؟ سنیے۔ اس کا خلاصہ کچھ یہ ہے، کیا تم فتنے والے زمانے کو یاد کر کے پریشان اور غمزدہ شخص کی طرح روتے ہو اور ان بیوقوف لوگوں کو دیکھتے ہو جن کا حال یہ ہے کہ وہ دین کی طرف دعوت دینے والوں پر ظلم کرتے ہیں، جو کبھی برائی سے باز نہیں آتے اور دھوکہ دینا جن کا وتیرہ ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کی وجہ سے غضبناک ہے؟ اللہ آپ کو اذیت دینے والوں کو بھلائی سے محروم کرے، کیونکہ یہ لوگ انہیں تھپڑ مارتے اور نیزوں اور تلواروں کے ساتھ ہلاک کرنے سے بھی نہیں ڈرتے۔ اگر یہ لوگ جلدی نہ بھی مرے تو عن قریب انہیں ان کے ظلم کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ اب کام کی نہیں رہی، تکلیف پہنچی، تو اس پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری خصوصیات کے مالک ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 12 صحابہ کرام میں سے بھی ہیں جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حواری فرمایا ہے، اپنا مددگار فرمایا ہے۔ ان سلیکٹڈ 12 پرسنالٹیز میں سے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اچھا، آپ پر اتنی ساری خصوصیات آپ میں تھی جس کی وجہ سے آپ کی عظمت تھی۔ آپ نیک، پرہیزگار، زاہد، متقی، عبادت گزار تھے اور بہت ساری خصوصیات آپ میں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ان پر بڑے بڑے کرم ہوئے، اور ایسے کرم ہوئے کہ سن کر پڑھ کر رشک آتا ہے۔ سنیے، حضرت سیدنا ام علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے گھر میں وفات پائی۔ میں رات کو سوئی تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہتا چشمہ دیکھا۔ جب یہ بات میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا عمل ایسا ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حبشہ قریش کی پرامن تجارت گاہ تھی جس کے ذریعے وہ کثیر آمدنی حاصل کیا کرتے تھے، اور حبشہ کی طرف ہی پہلی ہجرت ہوئی ہے۔ قریش وہی جا کر تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے۔ جب مسلمانوں کو جبر و تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں فتنوں کا خوف لاحق ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسلمان حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی میں مکے سے نکلے اور حبشہ کی سرزمین میں ٹھہرے، یہاں تک کہ سورہ نجم نازل ہوئی۔ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا واپسی پر کفار کے بغض و عناد کی وجہ سے مکے میں داخل نہ ہو سکے، پھر ولید بن مغیرہ نے امان دی تو مکے میں داخل ہوئے، اور اس نے امان دی اور پھر اس کی امان سے جب نکلے تو اس کا واقعہ ہم نے آگے سماعت کیا۔ FGN چینل کے ناظرین، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ایک صحابیہ نے جو خواب دیکھا اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی وہ بھی بڑی کمال کی ہے، اور آپ کے انتقال کے بعد آپ پر کیسا کرم ہوا، آئیے اس بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے فرمایا، بہترین ہم نشین چلا گیا۔ بلا شبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین لوگوں میں سے تھے، کیونکہ جب شہزادی رسول حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری صاحبزادی ہماری بہترین ہم نشین عثمان بن مظعون سے جا ملی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون کی بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پائی کرے حسن و جمال صاحب جود و نوال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت تشریف لائے اور ان پر جھک گئے، پھر سر اٹھایا، حتیٰ کہ 3 مرتبہ ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سسکیاں لے کر رو رہے تھے۔ اللہ اللہ۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ پڑھنے لگے اور فرمایا ابو صائب، یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، فرمایا ابو صائب اس دنیا سے اس حال میں گئے کہ دنیا سے کچھ نہ لیا۔ اللہ اللہ، ایسے زاہد و پارسا، ایسے دنیا سے بے رغبتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے زاہد ہونے کی گواہی ارشاد فرمائے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک اور حدیث آپ کی زہد کے تعلق سے سیدنا عبد ربی بن سعید مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت تشریف لائے اور جھک کر ان کا بوسہ لیا اور فرمایا اے عثمان، اللہ تم پر رحم فرمائے، نہ تم نے دنیا سے کچھ لیا اور نہ ہی دنیا تم سے کچھ لے سکی۔ اللہ اللہ، ایسی شان ان کی ہے، اور یہ شان ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ واہ، کیا نصیب ہے حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ پاک ان کے زہد و تقوی، ان کی قناعت کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کی سیرت کے اس پہلو زہد، دنیا سے بے رغبتی، اور اس کی گواہی تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اس سے ہمیں بھی درس لینا چاہیے، اور وہ یہ کہ ہم بھی دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے ہوں، دنیا کرنے والے نہ ہوں، کیونکہ اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے۔ عقل مند یہی چاہتا ہے، یہی کرتا ہے کہ جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کی اتنی تیاری سے جاتا ہے، وہاں کے لیے اتنی تیاری اکٹھا کرتا ہے۔ اگر کوئی سفر درپیش ہے، اللہ نصیب کرے سفر مدینہ، اگر 15 دن عمرہ کا سفر ہے تو 15 دن کے حساب سے کپڑے اور دیگر چیزیں ضرورت کی بندہ لیتا ہے، اس سے بہت زیادہ تو نہیں لیتا، نہ اس سے بہت کم لیتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی ضرورت سفر میں درپیش ہے اتنی تیاری کی جاتی ہے۔ دنیا و آخرت کو اگر ہم لیں اور اس پر غور کریں تو دنیا میں رہنا کتنا ہے؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، اور زیادہ سال یا کم سال، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر زندگی میسر آ بھی گئی 60-70 سال کی تو یہاں رہنا 60-70 سال ہے، لیکن اگر اس کے سامنے ہم آخرت کو دیکھیں تو وہاں اینڈ لیس زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، وہاں کی زندگی کو اختتام ہی نہیں ہے، یہاں کی زندگی کو اختتام ہے۔ باقی رہنے والی آخرت کو ختم ہونے والی دنیا پر ترجیح دو، یہ ختم ہونے والی ہے، تو یہاں چند سال یا چند دن رہنا ہے، یا پتہ نہیں چند گھنٹے رہنا ہے، تو یہاں جتنا رہنا ہے اتنی یہاں کی تیاری، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کی تیاری۔ اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ دنیا کی محبت ہم دل سے نکال لیں، ضرورت ہے اتنا کریں، اور باقی وقت ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کریں، کیونکہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور وہاں صرف اور صرف نیکیاں کام آنی ہیں، اچھے اعمال کام آنے ہیں، اچھے عقیدے کام آنے ہیں، اور یہ لے کر دنیا سے جائیں گے۔ اللہ راضی ہوا تو انشاءاللہ اللہ کی نعمتوں والے گھر جنت میں مقام پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں بلا حساب جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ صفت پایا جاتا ہے کہ بڑے زاہد ہوتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی ان کو ہوتی ہے، اور ساتھ ہی عاجزی کے پیکر بھی ہوتے ہیں، سادگی کے پیکر بھی ہوتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈز میں بھی ہم نے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھا کہ کسی صحابی کے کپڑے میں 3 پیوند دیکھے گئے۔ پیوند یعنی کپڑا پھٹ جاتا ہے تو دوسرا چھوٹا سا کپڑا سلا دیا جاتا ہے، جس سے اس کپڑے میں انتہا درجہ سادگی آ جاتی ہے، اور جو وہ استعمال کرتا ہے گویا کہ وہ عاجزی کر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ دل سے کر رہا ہے تو دنیا و آخرت میں اس کی بہتری، اس کی بھلائی کو پائے گا، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے، اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے، لیکن نیت اچھی اور رضا الہی کی ہونی چاہیے۔ اسی انداز پر، اسی روش پر حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سیدنا ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرانی چادر پہن کر مسجد میں داخل ہوئے جس پر چمڑے کے پیون لگے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر
نبی مہربان سرور دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم صبح ایک لباس میں ہوں گے اور شام کو دوسرا لباس پہنو گے، اور تمہارے سامنے کھانے کا ایک کے بعد دوسرا پیالہ رکھا جائے گا، اور تمہارے گھروں پر کعبۃ اللہ کے پردوں کی طرح پردے لٹک رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے کیونکہ اس میں ہمارے لیے سہولت و آرام ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے کیونکہ اس میں ہمارے لیے سہولت و آرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا ضرور ہوگا حالانکہ آج تم اس دن سے بہتر ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ ناظرین غور کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں جس بھی کیفیت میں رکھا ہے، جس بھی کنڈیشن میں رکھا ہے، یہ مقام شکر ہے۔ کسی کے پاس دو نعمتیں زیادہ دیکھ کر اپنے آپ کو ڈسہارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈپریشن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس نعمتیں نہیں ہیں۔ ابھی جو نعمتیں ہیں وہ مقام شکر ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں نا کہ مصیبتیں آتی ہیں تب بھی میرے پاس کئی سارے فضائل جمع ہیں۔ کیسے؟ جتنے دیر مصیبت آتی ہے اتنے دیر میں اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں۔ جتنے دیر مصیبتیں آتی ہیں اتنے دیر اس سے بڑی مصیبت مجھ پر نہیں آئی ہے، یہ آئی ہے، اس سے بڑی نہیں آئی ہے۔ یعنی جب بھی مصیبتیں آزمائشیں آئے تو ہم یہ غور کریں کہ اس سے بڑی مصیبت میں بھی میں مبتلا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس مصیبت کو دے کر مجھے صبر دے کر اجر دینا چاہا ہے، مجھ پر رحمتوں کا نزول کرنا چاہا ہے۔ پھر جتنے دیر مصیبتیں آئے گی اس کا آخرت میں بدلہ صبر کرنے پر یقینی ہے۔ دنیا میں وہ آزمائش آئی ہے، دنیا میں وہ مصیبت آئی ہے، لیکن یہ مصیبت جیسے ہی چلے جائے گی، یہ وقت تو گزر جائے گا، یہ وقت ہمیشہ تو نہیں رہے گا، لیکن اگر اس پہ صبر کر لیا تو آخرت میں صبر کا جو انعام ہے، صبر پر جو فضیلت آخرت میں ملنی ہے وہ میسر آئے گی۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی اس طرح کی کنڈیشنز آ جائے تو یہ غور کرے کہ آج ہم کس کیفیت میں ہیں۔ آج اللہ پاک کی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، 2 وقت کا کھانا اطمینان سے کھا پاتے ہیں، ہمارے جسم پر لباس ہے، اور اگر الماری کو دیکھیں تو 7-8 لباس اور بھی ہے، لیکن دنیا میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس صرف ایک لباس ہوگا، جن کے پاس کھانے کی چیزیں صحیح سے میسر نہیں آتی ہوں گی، وہ کسی کا بچا کچا کھانا بڑی مشکل سے کھا پاتے ہوں گے۔ اور اس طرح کی سروس بھی موجود ہے کہ ایک بڑی تعداد دنیا بھر میں صرف بھوک کی وجہ سے ڈیلی بیسس پر انتقال کر جاتی ہے، کیونکہ ان کو کھانا نہیں ملتا، ان کو رہنے کے لیے مکان نہیں ملتے، لباس نہیں ملتے۔ تو ہر حال میں بندے کو چاہیے اللہ کا شکر کرے۔ الحمدللہ علی کل حال، یا اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے۔ اللہ پاک سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی اور عاجزی کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے، آئندہ ایپیسوڈ میں بھی کسی نہ کسی صحابی کا تذکرہ لیے حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے FGN چینل۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں